بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. RNN پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں ڈاکٹر مدثر الوی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کی پہچان اور لاہور کو رونقیں دینے والا شخص کامران لشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو شو میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا, لاسٹ ٹائم جو میری لاسٹ ایئر ملاقات ہوئی تھی وہ وال سٹی کے آفس میں ہوئی تھی اور اب آپ جو ہے وال سٹی سے منسلک نہیں ہیں اس وقت. اچھا, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کام اس تیز رفتاری یا اس کانشیس لیول پر, اس کو میں کہوں گا پیچھے ایک برین ہے نا, چل رہا ہے یا کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بہت جاری و ساری ہے کام, اور اس کی پلاننگ یا اس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے مل کر بنائے تھے حکومت کے ساتھ. تو اس پر لاہور میں جتنا اب کام ہونا شروع ہوا ہے, یعنی وہی پروجیکٹس جس کی پلاننگ ہو چکی تھی, وہ شاید پہلے کبھی نہیں ہوا, کیونکہ اس میں اب میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, ایون سینئر منسٹر, ان ساروں نے مل کے اس کو جسے کہتے ہیں نا اپنا لیا ہے, ہیریٹیج آف لاہور کو جی, اور اس کو اپنا ایک ایجنڈا پرائورٹی کا بنایا ہے. اور اب تو کلونیل لاہور بھی, ہم تو پہلے وال سٹی میں کام کرتے رہے, کلونیل سے مراد ہے جو برٹش ایریاز ہیں, مال روڈ اور نارکلی وغیرہ, نیلا گنبد, ایون شالامار میں بڑا وہ شالامار پہ بھی بہت اچھا کام ہوا ہے. اس کو ہم نے لائٹنگ کیا, سارا روشن کیا. اب وہاں پر ایوری سیٹرڈے دیر از شالامار بائی نائٹ, وہ جو چاندنی راتوں کے نام سے بڑی کامیاب. صحیح. تو اچھا, ویسے ریزنز تو کئی ہوں گے, کوئی ایسا اسپیسیفک ریزن جو آپ وال سٹی کے ساتھ اب منسلک نہ رہے, کوئی ایسی کوئی واقعہ یا کوئی ایسی بات دل آزاری خدا نخواستہ کسی طرح؟ عدالتی حکم تھا. ٹھیک, عدالتی حکم تھا, تو عدالت کے ہم ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کوئی حکم ایسے تو نہیں آتا, کوئی ریزنز ہوتی ہے. وہ ایک دعوت کرنے پہ ہوا کہ جی ہم نے اس میں لاہور فورٹ میں دعوت کر ڈال دی. اچھا, وہ ابھی قانون بدلنے میں 2-4 دن رہتے تھے, اس سے پہلے وہ ہو گئی. تو اس پر جج صاحب کو اچھا نہیں لگا, خفا ہو گئے, اور ہم نے اس کے لیے انکنڈیشنل اپالوجی کی, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ریزائن کریں, تو آئی ریزائن. صحیح. تو ابھی آپ کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہیں یا آپ علیحدہ ہو گئے؟ آپ نہیں, ایک لہر کے نام سے جو گورنمنٹ لیول پہ کمیٹی ہے انہی پروجیکٹس کے, اس میں مجھے سیکرٹری بنا رکھا ہے. کبھی جو میٹنگز ہوتی ہیں تو یس آئی ایم پارٹ آف دیٹ. ٹھیک. اس میں تو میاں نواز شریف صاحب بھی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. صحیح. اچھا, پچھلے دنوں ایک بڑا کنٹروورسی ہوئی برڈ مارکیٹ کے حوالے سے, وہ بھی شاید لہر کے ہی جو ہے وہ پروجیکٹ تھا. تو اس میں کیا ایکچولی فائنڈنگ کیا ہے؟ ایکچولی وہ جو وہ ٹیننٹ تھے یا اوریجنل پراپرٹی ہولڈر تھے یا گورنمنٹ کی جگہ تھی, کیا تھا وہاں پہ؟ دیکھیے, وہ سرکولر گارڈنز کا حصہ ہے. سرکل گارڈن جو لوگوں کو نہیں پتا, میں ان کے لیے بتا دوں کہ وال سٹی ایک تو اس کی دیوار ہوتی تھی 30 فٹ اونچی, فصیل تھی, جو کہ اب بحال ہونے لگی ہے, پوری 7 کلومیٹر. اوکے, راؤنڈ دی سرکل. یہ ایک بڑا کام ہو رہا ہے. اور دوسرا, اس کے ارد گرد انگریزوں کے وقت میں ایک سرکولر گارڈنز بنا دیے گئے تھے. تو اس کو آج اگر ہم دیکھیں تو 1/3 از اسٹل دیئر. اس کو بحال رکھا ہے. کبھی میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اس پہ کام کیا, لیکن 2/3 جو ہے اوور دا ایئرز وہ انکروچ ہو چکا ہے. وہاں پر کوئی 2300 دکانیں, 2300 مارکیٹس بن گئی ہیں, جن میں یہ برڈ مارکیٹ از آلسو ون آف دوز. اب یہ کسی گارڈن پہ کوئی بھی مکان دکان کا بننا انکروچمنٹ ہے سراسر. لیکن وہ کن حالات میں بٹھائے گئے, بیٹھ گئے, وہ ایک, اگر میں کامران صاحب غلط نہیں ہوں تو وہاں تو اب نالا بہتا ہے میرے خیال میں, اس جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں. سو اور یا مکان دکانیں ہیں یا نالے ہیں اور گند ہے. کہیں لوگوں نے مساجد بنا لی ہیں, کہیں مدرسے بن گئے, پیٹرول پمپ بن گئے. تو یہ اب حکومت نے بیڑا اٹھایا کہ ہم اچھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو کامران صاحب یہ جو حلقہ بھی میاں صاحب کا ہی ہے, یا اس کے بعد اب حمزہ شہباز صاحب بھی وہاں سے, تو ایک تو بڑا مشکل ہے کہ اپنے ووٹرز کے خلاف جانا. ایک مسئلہ یہ. دوسری مسئلہ یہ کہ سر یہ بٹھائے بھی گئے ود ڈیو ریسپیکٹ, میاں صاحبان کے بہت سارے اس میں ووٹر سپورٹر بھی تھے جو اس وقت جو ادھر براجمان ہوئے, وہاں پہ ڈاکومنٹس بنے. اندرون لاہور ان کا گڑھ ہے, تو لازماً ان کے سپورٹرز بھی ہیں, اور یہ کئی لوگ اس چیز کو حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, حکومتی لیول پہ میاں صاحب کے اپنے
لیول پہ بھی اور چیف منسٹر کے یہ بڑی واضح بات رہی ہے کہ ہم یہ سارا کچھ چونکہ اکھاڑ پچھاڑ کرنے لگے ہیں لیکن کسی ایک شخص کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے, اس کو ڈیولی کمپنسیٹ کریں گے اور اس میں بڑی فراخ دلی سے سروے کیے گئے ہیں اور لوگوں کو اس کا متبادل. سر لیکن گڈ ول تو آپ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے نا, ایک بندے کی 30 سال پرانی دکان ہے, لیکن گڈ ول تو نہیں, چلے پراپرٹی تو آ جائے گی مان لیا, لیکن ایک اور چیز ہے, وہ گڈ ول کس چیز پہ بنی ہوئی ہے؟ ایک عارضی انکروچ جگہ پہ ہے, گندگی اور ایک بے ترتیبی ہے. اگر یہی چیزیں زمین کے نیچے اب مارکیٹس بن رہی ہیں, وہ اب ان کو پرماننٹ رائٹس دیے جائیں گے اور انہی لوگوں کو دیے جائیں گے, انہی لوگوں کو. یہ مطلب جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہی سروے کر کے وہی نیچے آ رہے ہیں اور ایک بہت بہتر اور پلانڈ انوائرمنٹ سے ایک اتنی اچھی جتنے برڈ مارکیٹ کے متاثرین ہیں تقریباً جن کے پاس ڈاکومنٹ ہے وہ سب کو الاٹمنٹ ہوگی. That's right. And I'm not talking only of the bird market, all the markets. وہاں پہ پلاسٹک کی, اینکوں کی, اوروں کی بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں. ان ساروں کے ساتھ یہی ارینجمنٹ ہے کہ آپ کو نیچے جگہ جو ہے دی جائے گی. اور صحیح. اچھا موسٹلی ہم جب جاتے ہیں, شالمی جاتے ہیں, رنگ محل جاتے ہیں یا لوہاری وغیرہ موچی, تو سر ہمیں زیادہ تر تو وہاں پہ ہول سیل مارکیٹس ملتی ہیں. موسٹلی جو ہمارے ہول سیل کے جو ڈیلر ہیں وہ ادھر موجود ہیں. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایسا گورنمنٹ کی طرف سے الٹرنیٹ دے, جیسے میں فش مارکیٹ کی مثال دوں گا, یا فش مارکیٹ یا کوئی اور ایسی جگہ ان کو بند روڈ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ دے دی جائے جہاں پہ ان کے لیے ایکسیسیبل بھی ہو اور کمپنسیشن بھی ہو جائے, اور یہاں سے وہ تھوڑا سا کلوڈ والا بھی معاملہ ریزالو ہو جائے. نہیں دیکھیے, وہ اس پہ بھی سرویز ہوئے, وہ آپشنز کریٹ ہوئیں, ان دکانداروں سے بھی ان کے جو نمائندے ہیں ان سے باتیں ہوئیں, جو بیسٹ آپشن پھر الٹیمیٹلی سمجھ میں آئی. دیر از نتھنگ پرفیکٹ ان لائف, جی ٹھیک ہے نا, ہر ایک کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, لیکن دا بیسٹ آپشن واز ٹو ٹیک دیم انڈر گراؤنڈ. وہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں اچھا اب آپ ہمارے گاہک ادھر آتے ہیں, اٹھا کے فلاں جگہ لے جائیں گے تو اتنی دور کون جائے گا, ہمارا مکان ادھر ہے, ہمارے گاہک ادھر ہیں. تو یہ تو اسی جگہوں پر جو ہے انڈر گراؤنڈ مارکیٹس کریٹ کر کے ان کو ایک ترتیب سے لایا جا رہا ہے, اور ساتھ پارکنگ بھی دی جا رہی ہے, انڈر گراؤنڈ پارکنگ آ رہی ہے. تو یہ اور گارڈنز بھی ریسٹور ہو جائیں گے میرے خیال سے. تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. اور کچھ یہ ہے کہ گڈ ٹرانسپورٹ والے بھی وہاں پہ بھی بڑا میس کریٹ کرتے ہیں. ان کا وہ میجر جو ہے وہ وہاں پہ جو لوڈ ہے ٹریفک کا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ ان کا بہت زیادہ ایک روڈ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. پھر بل کتنا آتا ہے, کم از کم وہ اگر ایلیمنیٹ ہو جائے تو بڑی ساری آسانی ہو جائے گی. صحیح کہتے ہیں آپ, رات کو وہاں گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جتنا مرضی آپ اس کو ڈیزائن کر لیں, کیونکہ روڈ کے اوپر جب لوڈ پڑے گا تو اس نے تو پھر بیٹھ جانا ہے, اس کا تو ایک کیپیسٹی ہے نا. جب آپ اوور لوڈ کریں گے, تک کہ ہم اس کا جو الٹرنیٹیو روٹ ہے وہ جو رنگ روڈ کنیکٹنگ ہے, وہ اگر اس کا کوئی حل کیا جائے. شیئر کنجسشن اور پریشر جو ہے نا جی, اور وہ کس چیز کا بنیادی طور پہ, جس کا کوئی لیڈر بات بھی نہیں کرتا, وہ ہے پاپولیشن کا. صحیح کمال ہے کہ ہم دنیا کس روش پہ ہے, اور جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے اس میں میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی. ٹھیک ہے جی, اور بلکہ جس کو ملتی ہے وزارت یا محکمہ, اس کو کہتے ہیں اس کو کھٹے لائن لگا دی ہے, پاپولیشن ویلفیئر کا, اس کو کھٹے لائن لگا. یہ موضوع گفتگو ہی نہیں ہے. یہ موضوع یعنی ہمارا جو پاپولیشن ریٹ ہے بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی زیادہ ہے. بالکل زیادہ ہے. انہوں نے ہم سے بہت امپروو کر لیا, حالانکہ وہ ہم سے زیادہ تھے. ایسٹ پاکستان واز آئی تھنک 54 اور 56% آف پاکستان. تو آج ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ہم سے بہت کم اس کی ہو گئی ہے. تو یہ ہم وہ کہتے ہیں none so blind as those who won't see. اگر ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے, سمجھنا ہی نہیں چاہتے, اور اپنے ہی کسی دنیا میں اور مفروضوں پہ, ہمارے تو مسائل ہی ہو رہے ہیں نا. ہم نے تو فرقہ ہے, ہمارے نسلی فسادات ہیں, دہشت گردی, ہمارے تو یہ موضوع ہے. نہیں وہ درست ہے, لیکن زندگی کسی ایک خانے میں بند نہیں ہو سکتی, اور یہ ایک بنیادی چیز ہے. ہم چین کو دیکھیں, ہم دنیا میں یا ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں, سب سے زیادہ بچے ہمارے ہیں, آؤٹ آف, یا ہم یہ اس پاپولیشن میں سب سے آگے ہیں.
ہاں اس میں تو ہمارا نمبر ہے تو وہ دنیا کے پہلے 2-3 ملکوں میں ہے جس فاسٹ ریٹ پہ. تو سو لاہور ہو کوئی ہو, ہماری بہت بڑی میں اب باہر کے ملکوں میں پرانے ٹاؤنز میں جاتا ہوں, ان کے پرانے ہیریٹیج پلیسز پہ جاتا ہوں, وہ ایسے لگتا ہے آپ ایک پکنک پہ آئے ہوئے ایک میلے میں. ادھر جائیں تو آپ اپنے آپ کو ہی بچا رہے ہوتے ہیں. وہ موٹر سائیکل جڑی تہاڈی شلوار ہی چا وڑدی ہے بندہ. اچھا ایک دن میں نے اب دوست ساتھ تھا تو میں کیا یار گل سن, ایک دم مجھے لگا کہ اس کی بہت ہی بڑا منہ ہو گیا ہے. وہ دیکھا تو پیچھے گھوڑا سی. اچھا وہ سر پہ مطلب اس طرح. تو آپ خدا کی قسم یہ عجیب شہر ہے. یہ بڑی آپ نے زبردست بات بتائی کہ عجوب آپ کو سمجھ نہیں لگی کہ وہ کہاں پر گھوڑا منہ پہ آ جاتا ہے, کہاں موٹر سائیکل نکل آتی ہے, کہاں سے ایک ریڑا. کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہماری ہیریٹیج ہے یہ ہمارا اثاثہ ہے, آنے والی نسلوں تک یہ چیزیں جانی چاہیے. وہ اثاثہ بھی بانگے مارتا ہے, جو چیخیں مارتا ہے کہ جی مجھے آپ کس انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں. اب ہم نے جتنا زبردست کام کیا ہے یہ دہلی دروازہ وغیرہ کمال کے, لیکن اس کے ایفیکٹس اتنے کیوں نہیں ہیں جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں. اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ جو ٹورسٹ ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا پھرتا ہے. ایسے ہی ہے. تو سو اگر وہ ایک تمیز کے اور اس میں اور باقاعدہ ہم بھی اگر جاتے ہیں تو ود شوفر ڈریون کے بغیر ہم نہیں جا سکتے, اور اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی نہیں ہے. These places need to be pedestrianized. ہاں جی, اگر آپ ٹورزم چاہتے ہیں, ہیریٹیج کی اپریسیشن چاہتے ہیں, ایک اچھا ایکسپیرینس چاہتے ہیں, تو وہ پیدل چلنے کا یعنی وداؤٹ وہیکلز دیر. ہم نے کبھی گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ آپ کو یاد ہوگا, جی بالکل یاد ہے, مشرف وہ پروجیکٹ بنایا تھا. بالکل اس کی سنگل موسٹ سکسیس کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ وہ سیٹنگ ایسی تھی جس میں آپ گاڑی نہیں لے جا سکتے تھے, کوئی موٹر سائیکل, دو رکشے آپ گزار دیں. وہی تو پہچان بنی نا اس کلچر کی. That's right. So we need to bring such. اور ابھی بھائی جو پلاننگ ہوئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ یہ چیزیں. اچھا اب ایک پچھلے دنوں ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا, اور ایک والدہ اور بچی جو ہے وہ ایک مین ہال میں گر گئے. اچھا میرا سوال آپ سے باقی واقعے کا تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیوروکریٹک سیٹ اپ کے حوالے سے, کیونکہ آپ بڑا عرصہ ابھی بھی منسلک ہیں ان چیزوں سے. تو ہمارے ہاں ایک تو جو ایک ہر چیز نچلے طبقے پر ڈالنے کی ایک کی جاتی ہے, کیوں نہیں افسران جن کی غفلت ہے, جو لوگ ذمہ دار تھے, ان کو کیوں نہیں فکس کیا جاتا ایک نچلے طبقے پہ جو ہے نا وہ چیزیں ساری. تو میرے خیال ہے کافی سختی سے فکس کیا گیا ہے, کم ایسے ہوتا دیکھا ہے وہ, اس میں تو کوئی. لیکن یہ خالی ٹھیک ہے وقت, یہ ایک بڑا ضروری تھا وہ چٹکا آنا, اور بڑے افسروں کو بھی اس کی لیکن وہ ایسی صاحب تو سر ایسی ہیڈ کوارٹر لگ گیا سر. نہیں, میں اگر اس کی میں بنیاد میں جاؤں نا, کیونکہ میں بھی یہ انفراسٹرکچر کا کام CDA میں بھی لاہور میں بھی کرتا آ رہا ہوں. یہ ہمارے ٹھیکیدار اور ہمارے جو افسران ہیں, جو انجینئرز ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, جو یہ کام لیتے ہیں, بلیو می, چونکہ معاشرہ ویسا ہی ہے, ایک بے ترتیبہ, بدتمیز اور بد لحاظ, وہ سیفٹی میئرز کو کوئی خیال نہیں کرتے, بلکہ ادھر پارکنگ لگ رہی تھی. مطلب ایک بڑی اچھا ایک تو یہ ہے کہ وہ رلے کھلے طریقے سے ان کو کام کرنے کی عادت ہے کئی زمانوں سے. لیکن اس کی ایک میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے ایک لیسن تھا پورا, ہم تو اس کو دیکھتے رہے. اور میں نے بہت دفعہ اس پہ کوشش کی ہے کہ آپ ہیلمٹ پہنیں, جیکٹس پہنیں, نشانات لگائیں جو رات کو بھی نظر آئیں, یا اس کو کور کریں, یہ کریں. بہت دفعہ کامیابی نہیں ہوئی, کچھ اسلام آباد میں تو بہتر ہوئی, یہاں پہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس میں کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. اور وہ ہمارے جو PC1 ہیں جو اپروول لیتے ہیں ہم P&D سے, اس میں یہ کاسٹ شامل نہیں ہوتی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتی, آپ شامل کر لیا کریں. کہتے ہیں جی پھر وہاں سے ہمیں اپروول, وہ کہتے ہیں یہ تم نے زیادہ پیسے شو ہو رہے ہیں. میرے خیال سے یہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو بھی, جہاں سے ہمارے تمام جو PC1 اپروو ہوتا ہے اس میں کیا سیفٹی کے لیے کوئی ایک ٹکا بھی نہیں رکھا جاتا, کوئی نہیں رکھا جاتا. اب میرے خیال ہے ان کو پاس ہی نہیں کرنا چاہیے پروجیکٹ جب تک وہ کہیں اس میں سیفٹی. اور وہ جو ہمارے ہاں جو سیفٹی نام نہاد افسران ہوتے ہیں, وہ جو ویجیلنس رکھتے ہیں, یا جو سائٹ انجینئر ہے, ایٹ لیسٹ ان کو تو چیزیں کرنی چاہیے نا. لیکن یہ زیادہ آسان اور باور ہو جائے گا اگر یہ اس میں پیسے شامل ہوں کہ یہ سٹیل فریمز ہوں گے, یہ ہیلمٹس ہوں گی, یہ یونیفارمز ہوں گے, یہ لائٹیں ہوں گی, یہ کوریج ہوگا, فلاں ہوگا. تو وہ ٹھیکیدار کو بھی پیسہ بچانے کا موقع نہیں ملے گا, کیونکہ اس کے ان بلٹ ہوگا. پھر سائٹ انچارج بھی زیادہ
So there should be some specific money. اچھا کل میں وہاں سے گزرا تو وہ پوری دیوار جو ہے نا بنا دی گئی ہے. جب میاں صاحب کا کل وزٹ تھا تو وہ باقاعدہ اسٹیل کی دیوار بنا دی گئی وہاں کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. صحیح. یہ تو اب تو وہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ذرا روک دے پروجیکٹ جو چل رہا تھا. مجھے نہیں پتا. اچھا یہ ایک ویسے آبزرویشن ہے ہائی کورٹ کی, انہوں نے جو پروجیکٹ اس وہ جو پارکنگ ایریا والا تھا نا جو اس سائڈ پہ ہے اس کو ذرا روک دیا گیا. میں بھی ٹیمپریری روکا ہوں, لیکن ہمارے یہاں تو پھر رکاوٹیں روکنے سے تو نہیں, اس کا حل ہونے سے چیزیں چلتی ہیں. لیکن صحیح. ویسے اس کا ڈیزائن کیا ہے داتا دربار کو کہاں تک آگے لے کے آنا ہے یا بیسمنٹ سے رستہ دینا ہے؟ as much as I know اس کو بھی اوپن ایک بہت بڑا اسکوائر کے طور پہ وہ سامنے آ رہا ہے تاکہ لوگ چل سکیں. ابھی چلنا وہاں محال ہے. ہاں جی وہاں پہ تو جو پارکنگ ہے ساری انڈر گراؤنڈ ہو اور یہ اور بھاٹی گیٹ کا یہ ایریا سارا منسلک ہو جائے. تو یہ صحیح وہ ٹریفک کو نیچے سے گزارا جائے اور اوپر جو ہے وہ مرج کر دیا جائے بھاٹی گیٹ کے اراؤنڈ جو ہے, کیونکہ اور تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے نا. وہ گیٹ سے آگے تو سڑک ہے, سڑک کے ساتھ ہی پھر وہ بھاٹی گیٹ کا ایریا ہے اور اس پہ بھی نشیوں نے قبضہ کیا تھا. یہ ہمارا ترا امتیاز ہے. امتیاز. صحیح. اچھا چلیں جی بات ہو جائے کچھ بسنت کے حوالے سے. بڑے عرصے بعد جو سی ایم پنجاب صاحبہ نے اس پہ جو ہے وہ ایک ایڈونچر کرنے کا سوچا. میں اپنی ذاتی رائے میں ایڈونچر کہوں گا کیونکہ اس میں بڑے مسائل بھی آنے والے ہیں, اللہ کرے خیر خرید سے گزرے. لیکن ایک لاہوریے کا سوال ہے کہ اس کو مرضی کا جو ہے وہ ڈور بھی نہیں دی جا رہی اور توا بھی وہ چھوٹا ہے اس کے مطابق, اس کی طبیعت کے مطابق. تو جو ہے وہ نصیب اللہ کے گانے بھی نہیں لگانے ہیں اور یہ بڑا مسئلہ ہے سر. یہ لاہوریہ کیا کرے گا؟ اس نے کیا کرنی بسنت میں؟ اونچے گانے بھی نہیں لگانے اس نے وہ مانجے والی جو تار ہے وہ بھی نہیں استعمال کرنی. تو کیا کرنا اس نے؟ نہیں, اس نے بہت کچھ کرنا ہے اور شکر کرے کہ یہ اتنا کچھ کرنے کا موقع اس کو حکومت نے دوبارہ فراہم کیا ہے. ورنہ حکومتیں تو روکتی اور بند کرتی آئی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ بند مینجمنٹ از ناٹ اے گڈ مینجمنٹ. مینجمنٹ وہ ہے کہ آپ چیزوں کو روا دوا بھی رکھیں لیکن اس کو مینج کریں اور اس کو اس طریقے سے کریں کہ اس میں جو سیفٹی فیکٹر ہے وہ برقرار رہے اور منیمائز ہو. شاید ختم کبھی نہیں ہو سکے. سر ہمارے لاہوری ڈھیٹ بھی تو بڑے ہیں نا سر, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ. تو اس جوشیلے پن کے کچھ فائدے ہیں, کچھ مسائل ہیں, لیکن میرا خیال اتنا بڑا سبق ان کو ملا ہے. 20-25 سال ان کے ہاتھ سے ایک سر 4 کیسز ہو چکے ہیں رپورٹ. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے سیفٹی میئرز جو ہے کرنے کے بعد بھی رسکی نہیں ہوگا یہ؟ نہیں, میں دیکھیے رسک کے بغیر تو کوئی چیز نہیں. ہم سڑک پہ چلتے ہیں تب بھی رسک ہے, یہاں بیٹھے بھی رسک فری نہیں ہے. لوگ شاپنگ کے لیے گئے تھے وہ گول پلازا میں, ٹھیک ہے نا. سو شاپنگ کوئی رسکی چیز تو نہیں ہے. سو لائف از ناٹ وداؤٹ رسک. ایک تو یہ ہے, لیکن رسک کو منیمائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایز اے گڈ گورنمنٹ یو شوڈ ٹیک میئرز کہ اچھا یہ پلازا ہے یا سڑک ہے یا بسنت ہے, اس کو ہم کیسے کم سے کم ایسا واقعہ لانے کا طریقے استعمال کر سکتے ہیں جس سے یہ قریب تر رہے سیفٹی کے. اچھا میاں صاحب کا بھی آپ نے دور دیکھا ہو, میاں شہباز صاحب کا, اس وقت بھی یہ درد سر بنی رہی ان کے لیے آئے دن وہ بجلی کی ٹرپنگ یا داتی ٹور کے وہ مسائل. تو انہوں نے اخیر تنگ آ کے اس چیز کو کہا کہ بھائی یہ میری جان کو بخشو اور یہ اس کو ختم کر دو چیپٹر کو. تب سے یہ کلوز ہے. تو ان کی بھی تو بڑی سخت ایڈمنسٹریشن, کیا صرف ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ سے ہم کر سکتے ہیں یا کوئی سوشل موبلائزیشن بھی تو کرنی پڑے گی نا؟ آپ ایک 7 بندہ کر رہا ہے اس کو تو رپورٹ ہم نہیں کرنا ہے نا. نہیں, یہ تو دیکھیے کیونکہ ایک معاشرتی اور ایک پورے شہر کا ایک فیسٹیول ہے. ایڈمنسٹریشن اور لوگوں کا کوئی علیحدہ علیحدہ تو نہیں ہو سکتا. دے ہیو ٹو ڈو اٹ ٹوگیدر اور اکٹھی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ میں ہر حکومت سے پچھلے 20-22 سال سے کہتا آیا ہوں کہ جی اس کو ایک کم از کم میٹنگ ہی کر لیں, اس کو ریوائیو کریں, اس میٹنگ میں پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کریں, اور اگر پھر بھی آپ کو نہ ٹھیک لگے تو رہنے دیں, لیکن ایک دفعہ کوئی ڈسکشن تو ہونے دیں. بند کر کے بیٹھ گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اوپن ایریا یا کسی پارک میں تجرباتی طور پر کیا جاتا تو میں جس طرح کوئی حکومت نہیں مانی. اچھا جو آپ نے تجویز دی. ہاں, اس حکومت نے خود پچھلی فروری کی بات ہے, میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ہمارے قلعے میں تشریف لائے ہوئے تھے. تو ادھر پکچر وال کے ساتھ ایک آفس ہے, وہاں پر کانفرنس. تو انہوں نے خود ہم یہ بات کو چھیڑا اور بتایا کہ ہم بسنت کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی تیاری اور اس کے یہ پچھلے سال کی بات, پچھلے سفر, اور بلکہ چیف منسٹر صاحبہ تو چاہ رہی تھی کہ پچھلے سال ہی ہو جائے گا.
تو دین وی ریکویسٹڈ کہ نہیں ابھی موسم بھی جا رہا ہے, اس کے علاوہ اس کو کم از کم 2 4 6 مہینے تیاری میں چاہیے, اور ہر قسم کے قوانین کو دیکھنا ہے, SOPs اور پلان, کیوں اتنے عرصے سے یہ بند رہی ہے. تو وہ تجویز مان لی گئی اور اتنا اچھا موقع مل گیا, اور وہ اس پر متواتر انٹرسٹ رہا. پچھلے کئی مہینوں سے سینئر منسٹر صاحبہ نے بھی اس کی میٹنگز کی ہیں, مختلف محکموں نے بہت محنت کی. پبلکلی تو اب آیا نا چیز سامنے پروجیکٹ کے طور پر, لیکن اس پر بیہائنڈ دا سینز کام ہو رہا تھا, کیونکہ اس میں جوڈیشل آرڈرز آ چکے تھے, لیگل, یہ وہ میڈیا کے دوسروں کے, تو ساری چیزوں کو ایک اچھے پیرائے میں پازیٹیو طریقے سے لے جانا. This is also, I think. اچھا, ابھی 1 فروری سے اس کی خرید و فروخت شروع ہو گئی, اور جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ 6 تاریخ کو ملے گی, حتیٰ کہ 5 کو چھٹی بھی آلریڈی موجود ہے, آل دو 5 فروری کے ہمارے جذبات کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے. اچھا, کیسے ممکن ہوگا کہ ہم ایسے بٹن دبائیں گے اور پھر یہ آن ہو جائے گی, پھر اب 8 کو رات 12 بجے اب بٹن دبائیں گے تو یہ بند ہو جائے گی, ایسے پریکٹیکلی ممکن ہے؟ جس کے پاس گڈی ڈور پڑی ہوئی ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی, لارجلی یس, آئی تھنک اٹ ول بی لائک دیٹ. لوگوں کو پتہ ہے کب یہ لیگل ہے کب نہیں ہے, تو جب ہو ہی رہی ہے تو انتظار کر لیں چند گھڑیاں اور اس کے مطابق چلیں, تاکہ دیکھیے یہ استعفیٰ صرف ایک ضد کو پورا کرنا تو مقصد نہیں ہے. مقصد تو پائلٹ پروجیکٹ ہے نا, پائلٹ پروجیکٹ کی طرح ہے, اور اگر استعفیٰ کامیاب ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی وکٹری ہوگی کہ کس کی, پورے معاشرے کی, لاہوریوں کی, پاکستانیوں کی اور حکومت کی. تو اس وہی ضامن بنے گی اگلے دفعہ بھی بسنتوں کے ہونے کی. اچھا, کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کوئی فارنر بھی آ رہے ہیں یا فارن سیٹل جو پاکستانی ہیں وہ آ رہے ہیں؟ کل میں گیا ہوں اندرون پہ, پتہ چلا جی وہاں پہ تو چھتیں آلریڈی بک ہوئی پڑی ہیں, لاکھوں روپوں میں, اور بہت سارے چینلز نے بھی کی ہیں, بہت سارے کارپوریٹس نے, بینکس نے, تو یہ ریس لگی ہوئی ہے, اور بہت چھتوں کا قیمت بڑھتی جا رہی ہے. اور یس, لوگوں کے مہمان بڑی دور دراز سے دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں, اسلام آباد سے چھوڑیں اور کراچی, بلکہ UAE سے, برٹن سے, تو وہ بڑی بڑی رونق سامنے آ رہی ہے. صحیح. اچھا, بسنت کے حوالے سے اور لاہور کے حوالے سے تو کافی گفتگو ہو گئی. آپ اسلام آباد میں بھی کافی آپ نے عرصہ گزارا, اور وہاں پہ بھی معاملات جو ہے وہ آپ اس کو دیکھتے رہے, بڑے احسن طریقے سے چیزیں چلتی رہیں. لیکن ایک جو ابھی زیر بحث ایک بات ہے وہ ہے پولن الرجی, اور اس کو کاز کرنے والے وہ جو درخت لگائے گئے تھے, یا اس کے بعد پھر وہ خودرو کی شکل اختیار کر گئے, تو اب اس کی کٹائی کا مرحلہ جاری, کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے پولن الرجی ختم ہو جائے گی یا یہ کم تو ہو جائے گی؟ جی, ختم تو شاید, کیونکہ اتنا پھیلا ہوا ہے یہ درخت جو ہے کہ وہ ساری جگہوں سے تو کاٹنا ایک دم مشکل ہو جائے گی. لیکن اس کو فیز وائز اور بڑی سوچ سمجھ کے, اور اس کے جگہ اب وہ لگا بھی رہے ہیں درخت, لیکن اس کی تشہیر کریں, لوگوں کو بھی پتہ ہو, ورنہ یہ تھوڑی لیک آف کمیونیکیشن سے جو ہے نا خدشات ہوتے ہیں لوگوں کے, یہ تو ایسے ہی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہو رہا ہے ایسے کہ نہیں ہو رہا. لیکن اگر اس کی پراپر لوگوں کا کانفیڈنس شروع میں ہی لے لیا جائے کہ ہم کہاں کرنے لگے ہیں, آئیے دیکھیں یہاں پر ملبری ٹریز ہیں, یہ اتنے ہیں, لوگوں کے انٹرویوز لیں جو بےچارے دمے کا شکار, ہاں بہت زیادہ لوگ وہاں پہ نا اس چیز سے وہ بھی ایک متاثر ہے. دیٹس رائٹ. اور کیا ہم کوئی اور درخت نہیں لگا سکتے؟ تو اس کو اس طرح اگر ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی جائے اور ٹرانسپیرنٹ کر کے کیا جائے تو ایک اچھا کام جو کیا جا رہا ہے وہ زیادہ. اچھا, ادروائز بھی اگر مارگلا سے ہٹ کے ہم دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کنکریٹ زیادہ ہو گئی ہے, سبزہ نسبتاً کم ہو گیا ہے, تو یہ بھی تو ایک آلودگی کو مزید کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ پلانٹیشن آپ کے روڈز کے اراؤنڈ نہیں ہے؟ جی یہ ایک مسئلہ تو ہے اسلام آباد میں. درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ہونی ضروری ہوتی ہے, اس کا بیلنس کریٹ کرنا بڑا ضروری. میں جب بہت پہلے سنگاپور گیا, مجھے یوں لگا کہ اچھا میں نے دنیا میں ایک شہر میں باغات تو دیکھے ہیں, یہ ایسا ایک شہر ہے سنگاپور جو یوں لگتا ہے کہ ایک باغ میں شہر آباد ہے. اچھا, یہ چھوٹی سی جگہ ہے, چھوٹی سی جگہ ہے, اور مطلب ایک فل فلیش شہر تو ہے نا. اٹ از اے سٹی ود ان اے گارڈن. اچھا, اس کو انہوں نے اس کی لینڈسکیپنگ اور اس کی انوائرمنٹل ویلیو کو اس طرح سے سدھارا ہے
کہ کوئی کنکریٹ کی دیوار ڈھونڈنی مشکل ہے. اچھا یہ میرا آپ سے بھی سوال تھا کہ یہاں ہمیں کنکریٹ زیادہ. اب یہ نہیں ہے کہ وہاں کنسٹرکشن نہیں ہے, بہت ہائی رائزز اور وہ بھی, لیکن جو عام دیواریں ہیں ان کو انہوں نے کریپر سے, بوگنویلیا سے, ایسی چیزوں سے وینز لگا دی, کوئی اس طرح کی چیزیں کر دی, تو وہ اس کو ہیج کر دیا ہے. اور دیکھنے میں چاہے وہ اوور پاس بھی ہو, اس سے بھی وہ پودے لٹک رہے ہیں اور چیزیں ہیں. تو دیر آر ویز ہاؤ یو ڈیل ود دی کانکریٹائزیشن. اچھا پھر اوپن ویوز رکھیں تاکہ جہاں پیچھے گرینری, اور اسلام آباد میں تو بہت گرینری ہے, اس کو ویوز کو بلاک مت ہونے دیں اور گرینری کو واپس لے کر آئیں. اور کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی صحیح معنوں میں پلانڈ اور خوبصورت شہر ہے تو وہ صرف ایک ہے, اور وہ اسلام آباد ہے. اس کی نیچرل سیٹنگ ایسی ہے, مرغلا کا اس کو بیک ڈراپ ہے. اور میں نے بہت سارے سربراہان ملک کو ادھر آ کر وہ پودا لگاتے, ہم وہ سیریمنی ہوتی تھی شکر پڑیاں کے اوپر, تو میں چیئرمین تھا CDA کا, تو وہ ایسے لگا کے پودا پھر ادھر ادھر دیکھ کے وہ راؤنڈ دیکھتے تھے تو ان کو گرینری نظر آتی تھی. Everybody would say you have got such a beautiful capital. There cannot be a capital like this. مجھے یہ بتائیے کون سا کیپٹل ایسا ہے جہاں کی اس کی سینٹر سیٹ سے, پارلیمنٹ سے, آپ صرف 2 اور 3 منٹ کی ڈرائیو پہ نیچر میں کھو جاتے ہیں. جی ایسے مطلب آپ کو یوں لگتا ہے میں کسی ولڈرنیس پہ آ گیا ہوں. یہ جو اتنا جڑا ہوا ہے سیٹ آف پاور کے ساتھ ایک انوائرمنٹ اور فارسٹری اور اس کو برقرار رہنا بہت. ابھی پچھلے دنوں میں ماحولیات پہ پنجاب میں, لاہور میں بھی بہت کام ہوا, AQI کے لیول کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں کی گئیں, لیکن اس میں ایک یہ بھی فیوچر پلان میں رکھا گیا کہ ہمارا کوئی 20 یا 30% جو ہے وہ ایریا گرین ہوگا. اور از اٹ پاسبل کہ ہمارے ہاں اتنی اسپیس ہے یا کہاں سے کریٹ ہوگی, اس کو کیسے دیکھیں گے کہ اس شہر میں گرینری کیسے ایڈ ہوگی؟ دیکھیے درختوں پہ اور زیادہ کام کیا جائے. اب DHAs ہیں, ان میں جتنی آنی چاہیے تھی گرینری اس طرح. اب آپ جائیے نا ادھر ماڈل ٹاؤن جائیں. جی ماڈل ٹاؤن میں تو جو میو گارڈن چلے جائیے, GR1 میں چلے جائیں. یہ انگریزوں کے وقت میں یہ ساری کالونیز بنی. اور سر ابھی تو جو لینڈ مافیا نے نئی نئی ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی ہیں وہاں پہ یہ تو اگر کمرشلائزیشن کی ہائپ اتنی زیادہ پہ چلے جائیں گے کہ آپ کہیں گے ہر انچ کو ہمیں کیوں نہ یوٹیلائز کروں, کنکریٹ کا کوئی اپارٹمنٹ بنا لوں, کوئی مکان, تو پھر یہ مسئلہ ہم ہاریزنٹل پہ چلے گئے ہیں نا سر, تو ورٹیکل پہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا مسئلہ تو یہ کہ لینڈ آکوپائڈ ہو گئی. رائٹ. ابھی مجھے کل کوئی ایک کاٹن میں ڈیل کرتے ہوئے ایک انویسٹر ہے جو بتا رہا تھا, کہتا ہے جی آپ کو پتہ ہے ہم اس ملک میں اب کتنی کاٹن باہر سے منگواتے ہیں, اتنی امپورٹ کرنی پڑتی ہے جو کبھی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, اور بنگلہ دیش جیسے ملک سے, ایجپٹ سے. تو اب ہمیں امپورٹ اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ آہستہ آہستہ زمین کھائی جا رہی ہے بائی دی ہاؤسنگ کالونیز. یہ ہاؤسنگ کالونیز کا اتنا بے دریغ جو ایک سسٹم چلا ہے, گاؤں کے اندر فیلڈز کے اندر آ کر لوگوں نے اپنی کالونیز بنانی شروع کر دی ہیں. اور اس کے بجائے جب تک ہائی رائزز میں نہیں جائیں گے, نہیں بالکل, کیونکہ پہلے ہمارے یہاں تو پابندی لگی رہی ہے. جی وہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ آبادی پہ تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں نا. انسانی ایک چیز تو ہم بہت پروڈکٹ جو پروڈکشن ہماری کون کہتے ہیں ہم ہائی پروڈیوسنگ. اچھا اب اگر ایک ہماری اس پہ بھی رکاوٹ نہیں آنی, اتنے لوگ ہر سال بڑھنے ہیں, تو ان کی رہائش کے لیے یو کینوٹ کیپ ایٹنگ اپ دی گرین ایریاز, یو ہیو ٹو گو ورٹیکل. آئی تھنک سو. اور ہمارے لاہور کا تو جو ایریا وہ زیادہ تر آکوپائڈ ہے, وہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز اگر آج نہیں تو 2 سال میں ہاتھ میں بن جانی ہے. ہمارے پاس تمام ایریاز جہاں ہم اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں, these are all field areas, green areas. تو یہ تو لاہور تو مزنگ کو بھی ولیج, میرے گھر میں ایک سرٹیفکیٹ ہے لمبردار آف مزنگ ولیج, سردار خان لاشاری. 1856 آپ مزنگ سے آپ کا تعلق ہے. 1856 لمبردار آف مزنگ ولیج. اچرا بھی اچرا ولیج تھا, مزنگ تھا. اب یہ جو ایریا جہاں مالو کی پنڈ ہے یا جو بھوپتیا پنڈ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تو پنڈ کا علاقہ تھا. تو مزنگ کا آپ نے ذکر خود کیا, اور مزنگ سے آپ کا تعلق ہے, اور یہ آپ کا جو لطیفہ ہے وہ بڑا مشہور ہے, اور جو بادشاہ اور وزیر والا وہ ایک آخر میں حاضر ہمیں سنا دے. وہ تو اب لوگوں نے کلپ پہ دیکھا ہی ہوا ہے یا صحیح, لیکن لاہوریوں کا
کا مزاج اور طور طریقہ بڑا زبردست ہے. صحیح. چلیں جی, اللہ کرے کہ بسنت جو ہے وہ لاہوریوں کو خوشیاں واپس دے, اور جو ایس او پی اور سیفٹی جو ہے نا وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر بسنت کو انجوائے کریں گے تو فیوچر میں بھی وہ چیزیں ہوتی رہیں گی. ویسے ایک آخری سوال کہ مطلب اوور آل اگر دیکھا جائے تو کلچر کو ریوائیو کرنے کی اب ہماری تھوڑی سی جو ایک طرف رجحان بڑھ گیا ہے پہلے کی نسبت, اس کے بارے سے کامنٹ کیجیے گا. جی میں سمجھتا ہوں بالکل ایسا ہی ہوا ہے. کچھ ہماری بدستور کاوشوں سے یہ ضرور ہوا ہے کہ جو کلچر ہیریٹیج یہ ذرا بیک برنر چیزیں تھیں, پس پشت ہوتی تھیں, ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ, اور یہ لیکن جب اس کا رنگ نمونہ اور اس کا اثرات نظر آئے ہیں, جس میں قلعہ اور یہ خاص طور پہ اندرون لاہور کا کچھ ایریاز, وہ فورٹ روڈ فوڈ اسٹریٹ ایریا بھی, اور ادھر بھی دلی گیٹ, تو اب اس کی اہمیت کو سمجھا گیا ہے, اور حکومت نے اس کو جیسے میں نے پہلے کہا اپنی ایک پرائرٹی پروجیکٹ بنا لیا ہے, اور اس پر اتنی اب انویسٹمنٹ آ رہی ہے حکومت کی جانب سے, اور اتنے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں کہ مجھے لاہور جو ہے وہ اس صحیح معنوں میں ایک ہسٹوریکل اور کلچرل شہر کا نمونہ نظر آ رہا ہے. صحیح. اور کچھ ایس ایم صاحبہ بیوٹیفیکیشن مزید بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ. جی وہ جو ایریاز کو جیسے اب اشرا میں وہ بڑی زبردست انہوں نے بہت اچھے کام ہوئے ہیں, تو وہ ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی کہ ہم اندرون سے نکل کے باقی لاہور کو بھی ریوائیو کریں. رائٹ. ابھی بھی آج ایک میرے پاس بلکہ جیو کے ایک صاحب آئے ہوئے تھے کراچی سے, اچھا, میرے گھر پہ کوئی انٹرویو کرنے, تو وہ کہہ رہے تھے جی باقی باتیں چھوڑیں, ہم بڑے جیلس ہو گئے ہیں آپ لوگوں سے. میں نے کہا مجھ سے کہتے نہیں آپ سے نہیں, اس شہر سے جیلس ہو گئے. تو وہ کراچی سے آ رہے تھے, کہتے ہیں یہ کیوں ہے کہ لاہور اور پنجاب میں اتنی زیادہ, تو ہمیں یہ ایک بڑی نمایاں کہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے سندھ کو اور باقی صوبوں کو بھی ایکولی جو ہے وہ شیئر ملتا ہے, اب تو وہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. میرا خیال ہے کوئی صوبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس اب ذرائع نہیں ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. سب کو کوشش کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے, اور اپنے اپنے کیونکہ سارے شہر ہمارے ہی ہیں. جی جی بالکل جی ایسے ہی ہے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ معاملات بہتر ہوں, دہشت گردی جیسی لعنت سے چھٹکارا ملے, اور بسنت جیسے یا ایسے اور فیسٹیول جو ہے وہ ہم منانے کے قابل ہو جائیں, اور امن و امان سے. جیسے اب کل جو ہے وہ میچز وائنڈ اپ ہوئے آسٹریلیا کے, بڑے زبردست طریقے سے کراؤڈ نے انجوائے کیا. بہت سارے شہر ہیں جو صرف اپنی کانفرنسز اور فیسٹیول سے پہچانے جاتے ہیں. جی بالکل. ان کی اکانومی, ان کی ٹورزم, ان کا سٹی امیج, وہ صرف ان چیزوں پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہم تو ایک بنا بنایا کھیل, جو میں نے تو نہیں بنایا, میرے پیدا ہونے سے پہلے سے بسنت جو تھی بڑی رائج تھی اور کامیاب تھی, تو لیکن اس کو ہر کوئی اگر ایک اچھے طریقے سے چلاتا جائے اور کنٹینیو رہے, کنٹینیوٹی از ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اکانومی, ٹورزم, امیج آف پاکستان اینڈ لاہور ول گو ٹو انادر لیول. امید کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ اچھا ہوگا. اور آج ہم نے کامران لشاری صاحب کے ساتھ بڑی تفصیلاً گفتگو کی, خاص طور پر لاہور کی مسائل کی, اور اندرون لاہور میں ہونے والی ڈیولپمنٹ, اور جو تازہ سبجیکٹ ہے بسنت کے حوالے سے. امید کرتے ہیں کہ جو لاہوری ہیں وہ باز رہیں گے ایسی ڈور سے, ایسی پتنگوں سے کہ جن کی ممانعت ہے, اور یہ فنکشن جو ہے, یہ ایونٹ جو ہے ہمارے لیے ایک بڑا فروٹفل ہوگا, اور فیوچر میں جیسے ہی یہ کامیاب ہوگا فیوچر میں انشاءاللہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.